اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یہ نکاح کی تھا اور دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہے، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے اور بھی آسمانی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس روحانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے۔ کرنتس کی کلیسیا کو خط یہ مقدس پالوس نے لکھا تھا، اور کرنتس بڑا شہر تھا جس میں بہت سے مذاہب کے لوگ آباد تھے، تجارتی شہر تھا، یہاں تجارت ہوتی تھی، بڑی گہما گہمی تھی۔ اس شہر میں چند مسائل تھے، ایک تو شادیوں کا مسئلہ تھا، روح کا مسئلہ تھا، اس میں موت کے بعد کی زندگی سے لوگ واقف نہیں تھے کیونکہ بہت سے مذاہب کے لوگ اس شہر میں رہتے تھے، اور اسی تناظر کی اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اس خط کو لکھتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ رسول کہتے ہیں کہ مقدسوں کی قیامت، جب قیامت لفظ ہم سنتے ہیں تو ایک دم سوچتے ہیں تباہی، بربادی یا خاتمہ، اور جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں قیامت آ گئی ہے، جب کوئی تباہی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں قیامت آ گئی ہے، لیکن قیامت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ قیامت لفظ قیام سے نکلا ہے، قیامت لفظ قیام سے نکلا ہے، اور قیام کا مطلب ہے پھر کھڑے ہو جانا، اٹھ جانا، بیدار ہو جانا، مردوں میں سے زندہ ہو جانا۔ رسول اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنتس کی کلیسیا مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ مردوں کی قیامت ہوگی، اور مردوں کی قیامت کیا ہوگی؟ پہلے مر چکے ہیں، ان کی قیامت کیا ہوگی؟ ان کی قیامت یہ ہوگی کہ وہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور کلام مقدس میں رسول کہتا ہے کہ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے۔ اور کل ہم نے پادری صاحب کے جسم کو زمین میں بو دیا ہے، رسول بار بار کہتا ہے کہ مردوں کی قیامت ہے، اس کے بعد رسول بار بار بیان کرتا ہے کہ جسم بویا جاتا ہے۔ میں پھر سے پڑھوں گا، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے۔ مسیحی اپنے بزرگوں کے، اپنے عزیزوں کے بدنوں کو زمین میں دفن نہیں کرتے، مسیحی دفن نہیں کیے جاتے۔ دفن کرنے کا مطلب ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کا کیا مطلب ہے، دفن کرنے کا لغوی معنی کیا ہے؟ دفن کرنے کا لغوی معنی یہ ہے آنکھوں سے اوجھل کر دینا، چھپا دینا، مٹی ڈال دینا، یہ دفن کرنے کا مطلب ہے۔ ہم اپنے مردے دفن نہیں کرتے۔ رسول کہتا ہے کہ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے۔ اور کافی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب لوگ زراعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو بیج بویا جاتا ہے نئی زندگی کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کہتے ہیں کہ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے، اور جس حالت کا ذکر وہ کر رہا ہے وہ فنا کی حالت ہے۔ ہم روتے ہیں۔ میں چند دن پہلے ایک جنازے پر تھا اور بڑی مجھے مشکل پیش آئی۔ جب میں کلام سنانے لگا تو لوگ بہت رو رہے تھے، دھاڑ رہے تھے، اور کئی دفعہ ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں جنازے کے لیے تو اگر خواتین کسی کے خاوند کی موت ہو جائے
تو وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے. عام طور پر اسے چمٹتے ہیں اور یہ رونا واجب ہے. یسوع بھی 3 دفعہ رویا تھا. یسوع لازر کی قبر پر رویا تھا, یسوع یروشلم چار پر بھی رویا تھا. یسوع اپنی زندگی میں 3 دفعہ رویا ہے, اور ہم بھی روتے ہیں. لیکن آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. ہم روتے ہیں اور یہ رونا جدائی کا ہے, یہ نا امیدی کا نہیں ہے. ہم روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, جن کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے, جن کے ساتھ رہنمائی لیتے تھے, ہم اب ہمارے درمیان نہیں ہیں, چلے گئے. یہ جدائی کا رونا ہے اور یہ رونا چاہیے. میں کبھی منع نہیں کرتا. آج کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں, میں کہتا ہوں رونا چاہیے, کیونکہ یہ جدائی کا رونا ہے. جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں کئی سال, جیسے میں سن رہا تھا کہ 95 سال وہ اس خاندان کے ساتھ رہے, 95 سال تک انہوں نے خاندان کی سربراہی کی ہے, اور یقینی طور پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے, رونا چاہیے, آنسو بہانے چاہیے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. لیکن ایک ہمارے پاس تسلی ہے کہ وہ ہم سے اچھی جگہ پر چلے گئے, ہم سے اچھے شہر میں چلے گئے. اور اسی لیے رسول کہتا ہے کہ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہے, جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. میں نے بیان کیا کہ مسیحی اپنے مردے کو دفن نہیں کرتے. پہلی بات میں نے سکھائی ہے کہ مسیحی اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے, مسیحی اپنے مردوں کو زمین میں بوتے ہیں, اور جب بیج بویا جاتا ہے وہ دوبارہ ایک نئی زندگی کے ساتھ نمودار ہوتا ہے. رسول اگلی بات جو بیان کرتا ہے کہ بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے, اور رسول جس بات کا ذکر کر رہا ہے وہ ہے بقا کی حالت. اور یسوع جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا, وہ سب سے بڑا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں, لائف ایور لاسٹنگ, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. یسوع ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا تھا. اور میں ایک بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, اصل میں مسیحی مرتے ہی نہیں. سنیے, مسیحی نہیں مرتے. جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے وہ مرتے نہیں ہیں, ان کا صرف شہر تبدیل ہو گیا. ان کا ایڈریس پہلے پتہ نہیں گلی نمبر کیا تھا, وہ تھا, اور آج ان کا ایڈریس وہ نہیں ہے, آج ان کا ایڈریس آسمان کا ہو گیا. مسیح مرتے نہیں ہیں, مسیح تبدیل ہو جاتے ہیں, ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے, بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. اور یسوع یہی زندگی دینے کے لیے آیا تھا, ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہمیں آیا تھا. اس لیے جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو بقا کی حالت میں ہوتے ہیں. بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے. رسولوں نے یسوع کو 2 دفعہ جلالی حالت میں دیکھا تھا. ایک دفعہ جب یسوع پہاڑ پر جاتے ہیں اور پہاڑ پر ان کی شکل بدل جاتی ہے, اور شاگردوں نے دیکھتے ہیں, اور جب یوحنا رسول اپنی انجیل کو لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اس کے پہلے باب میں اس بات کو اور رسولوں نے 2 دفعہ یسوع کا جلال دیکھا تھا. ایک دفعہ جب پہاڑ پر گیا اس کی شکل بدل گئی, اور دوسری جب مردوں میں سے جی اٹھا, اور پھر 40 دن تک وہ شاگرد یسوع کا جلال دیکھتے رہے. 40 دن تک وہ یسوع کو ملتے رہے, یسوع کے ساتھ باتیں کرتے رہے, یسوع کے ساتھ کھاتے رہے. اور رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بے حرمتی کے حال میں بویا جاتا ہے. اور کافی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی شاید آپ نے سوچا نہ ہو, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے, جس سے کچھ بھی نہیں اس کا سر درد ضرور ہو جاتا کسی دن, کسی کے گردے کام نہیں کرتے, اور بہت سے لوگوں کو شوگر ہو گیا, بہت سے لوگوں کو دل کا عرضہ بھی ہے, بہت سے لوگوں کی بینائی کم ہو گئی, اینکیں لگا کے بیٹھے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کو دردیں ہوتی ہیں, بہت سے لوگ ہیں کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. یہ بے حرمتی کی حالت ہے. ہم سارے اس دھرتی پر رہتے ہوئے بیمار بھی ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, ایک بات اور سکھانا چاہتا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ مسیحوں کا جنت کیسا ہوگا؟ مسیحوں کا جنت کیسا ہے؟ ایک جملے بتاؤں گا اور یاد رکھیے گا. مسیحوں کا جنت کیسا ہوگا؟ مسیحوں کا جنت یہ ہوگا کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے. بس یہ مسیحوں کا جنت ہے کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے. اور جب ہم خدا کے پاس جائیں گے, ایک بات اور میں سکھاتا ہوں کہ یسوع کبھی کسی جنازے پر نہیں گیا تھا. اپنی زندگی میں 3 ساڑھے 3 سال تک
اس نے خدمت کی. یہ میرا یسوع کبھی کسی جنازے پر نہیں گیا تھا. یسوع شادیوں پر جاتا تھا, شادی پر جاتا تھا, میں کم و تیز بنا دیتا تھا. وہ یسوع کبھی کسی جنازے پر نہیں گیا. جس جنازے پر میرا یسوع جاتا تھا مردے زندہ ہو جاتے, مردے کھڑے ہو جاتے تھے. اور ہم بیماریوں کی حالت میں سے گزرتے ہیں, ہم بے حرمتی کی حالت میں سے گزرتے ہیں. میرا بھی ہارٹ سرجری ہوئی ہے, میں بھی گزرا ہوں, اور میں اس تجربے سے گزرا ہوں. اور اب بھی بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہے. اور یہ جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں, جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تو ہم پر بیماری کوئی حملہ نہیں کرے گی. جب یسوع دنیا میں تھا تو جو میرے یسوع کے پاس آتا تھا, کتنا بھی بیمار ہوتا تھا بیماری جاتی رہتی تھی, شفا دیتا تھا, لا علاج بیماریوں کا علاج وہ کرتا تھا. اور کلام مقدس میں وہ کہتا ہے کہ جو دوسری آیت ہے, بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے. جلال کی حالت کیا ہے؟ وٹ از گلوریفائڈ باڈی؟ گلوریفائڈ باڈی کیا ہے؟ جلالی بدن کیسا ہوتا ہے؟ میں 3 خوبیاں بتاؤں گا جلالی بدن کی, وہ کیسی ہوتی ہیں. جلالی بدن ہوا میں اڑ سکتا ہے, جلالی بدن کو چھوا جا سکتا ہے, جلالی بدن ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے غائب ہو جاتا ہے. جلالی بدن یسوع کے شاگردوں نے ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھایا گیا. اس بدن کے وسیلے سے ہم آسمان پر نہیں اٹھائے جاتے. جو بدن ہمیں ملے گا, رسول کہتا ہے وہ جلالی ہوگا. اس وقت اس علاقے کے لوگ, کرنتھس کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ بدن کیسا ملے گا. رسول کہتے ہیں جو ہمیں مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد بدن ملے گا وہ جلالی ہوگا. اور وہ بدن جو ہمیں ملے گا وہ ایسا بدن ہے جو میرے یسوع کا تھا. یسوع کو جو بدن ملا تھا, مجھے اور آپ کو بھی وہی بدن ملے گا. رسول اس بات کو سکھانا چاہتا ہے اس علاقے کرنتھس کے لوگوں کو, اور مجھے اور آپ کو بھی سکھانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے, جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے. جو بدن ہمیں ملے گا اس کی حالت کیسی تھی؟ جلالی تھی. اور پھر رسول کہتا ہے کہ کمزوری کی حال میں بویا جاتا ہے. رسول بار بار جس بات کا ذکر کرتا ہے وہ بویا جانا, بویا جانا, بویا جاتا ہے. رسول دفن کرنے کی بات نہیں کرتا, کیونکہ ہم آج بھی اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے. اور خاندان کو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ذکری طور پر آپ کے ساتھ وہ کئی دہائیاں رہے, بچوں کے ساتھ کچھ سال رہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے, خاندان کو بتانا چاہتا ہوں, ہم ان کو دوبارہ جا کر ملیں گے, ہم دوبارہ جا کر انہیں دیکھیں گے. یہی ایک خوبصورتی ہے مسیحی زندگی کی, کہ جو عزیز ہم سے جدا ہو جاتے ہیں ہم انہیں دوبارہ ملیں گے. ہم روتے ہیں لیکن پھر ہم جا کر ان کو دیکھیں گے, اور جا کر دیکھیں گے کہاں کر, وہاں پر. یسوع جب آسمان پر گیا, یسوع کے بڑے مقاصد میں آسمان پر جانے کا ایک مقصد یہ تھا, وہ کہتا ہے جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. جس مقصد کے لیے یسوع آسمان پر گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے. جگہ تو پہلے بڑی سونی سی, آسمان پر خدا کا گھر بڑا سونا. زبور 16 میں پادری آئی ڈی شہباز نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس نے کہا, تھا ہے مینیا گیا میرے واسطے جیڑا, وہ ہے جگہ سونی تے ستھرا حصہ میرا. وہ جگہ بہت خوبصورت ہے. ذرا مکاشفہ کے 21 باب کو پڑھ لیجئے گا. جو اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 21 باب. خواتین عام طور پر بڑا پردہ ڈالتی ہیں, منو کانٹے لے دے, جنجیری لے دے, کوئی اور سونے کی چیز لے دے. اس شہر کی سڑکیں بھی خالص سونے کی ہیں. جس شہر میں جانے والے ہیں 21 باب کی 21 آیت میں مکاشفہ کی لکھا ہے اس شہر کی سڑکیں بھی خالص سونے کی ہیں. جو چیز ہم یہاں نہیں لے سکتے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ سونے کی سڑکوں پر چلیں گے. جس سڑک پر میں چلوں گا, جس سڑک پر آپ چلیں گے, اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دی ہے. میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ میں نے یسوع کو قبول کر کے میری کیا مجال ہے, میری کیا ہستی ہے, میری کیا وقت ہے کہ میں یسوع کو قبول کروں. اس نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. اس نے مجھے چن لیا. میں اس کے پاس گیا ہوں لیکن اس نے مجھے جو لیا ہے اس نے مجھے لیا ہے. اور اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی ہے,
اگر آپ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے وہ آسمان پر گھر تیار کرنے کے، گھر پہلے ہی تھے، گھر پہلے ہی تھے، یسوع ذرا ان کو خوبصورت کرنے کے لیے گیا، اعلیٰ بنانے کے لیے گیا۔ آسمان پر جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور یہی ہمارا جنت ہے، یہی ہماری جنت ہے، یہی مسیحی جنت کا تصور ہے کہ ہم خدا کے گھر میں خدا کے ساتھ جا کر قیام کریں گے۔ عام طور پر دعا میں لوگ کرتے ہیں، دعا ایک آج کل کافی سالوں سے میں سنتا ہوں، اسے ابراہیم کی گود میں جگہ دیں، اور پتہ نہیں مقصد اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہودی جب کھانا کھانے کے لیے گھر میں آتا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، قریب ہو جاتے تھے، اور کھانا کھاتے ہوئے کئی دفعہ اس کا سار اس کی طرف چلا جاتا تھا، تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بڑی قربت ہے، بڑی نزدیکی ہے، ہم پہ اعلیٰ ہم نوالا ہونا بڑی قریبی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی جب ابراہیم کی گود میں جگہ دینے کی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ خدا کی قربت میں جائے، خدا کی نزدیکی میں جائے۔ اور رسول کہتا ہے کہ بے حرمتی کے حال میں وجہ تو جلال کے حال میں جی اٹھتا ہے، قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ اگلی بات جو ہے، جب قوت کی حالت کا ذکر ہوتا ہے تو اس جلالی بدن میں اتنی قوت ہوگی کہ وہ ہوا میں بلند ہو سکتا ہے۔ ہم ہوا میں بلند ہوتے ہیں لیکن جہازوں پر بیٹھ کر آپ ہی کوئی نہیں اڑتا، آپ ہی کوئی نہیں اڑتا، لیکن جب ہمیں جلالی بدن ملے گا ہم ہوا میں اڑ سکیں گے۔ یہ قوت ہے، قوت کا لباس ہمیں ملے گا، ہم ہوا میں اڑ سکیں گے، ہم خدا کے پاس جائیں گے۔ اور اگلی بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب میرا یسوع آئے گا تو زمین اپنے مردے دے دے گی اور سمندر اپنے مردے دے دے گا، اور جو جی اٹھیں گے وہ اٹھ کر آسمان پر جائیں گے، اڑ کر آسمان پر جائیں گے۔ رسول کہتے ہیں وہ حالت قوت کی حالت ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یسوع کے آنے پر سارے مردے زندہ کیے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے 3 مردے زندہ کیے، میں کہتا ہوں یسوع نے بے شمار مردے زندہ کیے تھے۔ پڑھ لیجئے گا جا کے مقدس متی کی انجیل کے 27ویں باب کی 52ویں آیت کو۔ جب میرا یسوع صلیب پر تھا بڑے کام ہوئے، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، خدا کے انسان کی ملاقات ہو گئی، اور اس دن جو بڑا کام ہوا یہ تھا کہ جب یسوع صبح 9 سے شام 3 بجے تک صلیب پر 6 گھنٹے یسوع صلیب پر آتا، ان 6 گھنٹوں میں بہت سے کام ہوئے، اور جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ تھا کہ چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں پھٹ گئیں اور مردے زندہ ہو گئے، مقدس شہر کو آئے اور لوگوں کو دکھائی دیا۔ جو بڑے کام یسوع نے کیے ہوئے یہ کام تھا۔ یسوع اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب میرا یسوع آئے گا، جب اس کی قربانی ہو رہی تھی تب بھی مردے زندہ ہوئے، تب بھی قبریں پھٹ گئیں، اور جب میرا یسوع آئے گا پھر بھی قبریں پھٹیں گی، پھر بھی قبریں پھٹیں گی اور چٹانیں بھی تڑکیں گی۔ ہمارے ملک میں 8 اکتوبر 2005 کو ایک زلزلہ آیا تھا اور 75,000 لوگ مر گئے تھے۔ کچھ لوگ 73,000 کہتے ہیں لیکن کچھ 75,000 لوگ مر گئے۔ زلزلہ آیا ہے اور لوگ مر گئے ہیں، موت آ گئی ہے، لیکن جب میرا یسوع آئے گا تو تب زندگی آئے گی، تب جو مردے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ اور یسوع نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا۔ 4 دن کے بعد جب یسوع لازر کی قبر پر گیا تو اس کی بہن کہتی ہے کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی، کیونکہ 4 دن ہو گئے تھے۔ یسوع قبر پر گیا، یسوع نے جا کے آواز دی اور لازر اڑتا ہوا باہر آ گیا۔ یسوع نے اس دن اس بات کو ثابت کیا کہ میں گلے سڑے مردے زندہ کر سکتا ہوں، اس بات کو ثابت کیا کہ میں گلے سڑے مردے زندہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر یسوع نے ایک دن یسوع کے پاس ایک جنم کے اندھے کو لے کر آیا۔ یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے مٹی لی اور مٹی سانی، مٹی کو گویا اور 2 بالز بنائے، آئی بالز، بنٹے بنائے، گولیاں بنائیں، اور یسوع نے یوں کر کے اس کی آنکھ میں ڈال دیے اور اندر جا کے ڈیلا بن گیا۔ یسوع نے دنیا کو اس دن بتا دیا تھا کہ جس دن انسان کو مٹی سے بنایا گیا آدم کو، میں تب بھی خدا کے ساتھ تھا اور میں آج بھی مٹی سے انسان بنا سکتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جو بدن ہمیں ملے گا وہ قوت والا بدن ہوگا، اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی کمی کمزوری نہیں ہوگی۔ اور رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قوت کے حال میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے
تو روحانی جسم بھی ہے۔ رسول اگلی بات بیان کرتا ہے کہ جب جسم بویا جاتا ہے اس کے بعد جو جسم ہمیں ملے گا وہ روحانی جسم ہوگا، اور میری دعا ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے ایماندار اس جسم کو حاصل کریں۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ یسوع جیسے بننا اور یسوع جیسے کام کرنا اور یسوع جیسی زندگی گزارنا۔ یہ کسی مسیحی کی زندگی کا مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ یسوع جیسے بننا، یسوع جیسے کام کرنا اور یسوع جیسی زندگی گزارنا۔ رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ نفسانی جسم بویا جاتا ہے، روحانی جسم جی اٹھتا ہے، اور پھر جو جسم نفسانی ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم بویا جاتا ہے تو روحانی جسم بھی ہے، جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ رسول دو جسموں کی بات کرتا ہے، ایک جسم جو میرا اور آپ کا ہے۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو مٹی سے بنایا، اور جب مٹی سے بنایا گیا اور خدا نے انسان کو کبھی موت کے لیے نہیں رکھا تھا۔ آدم کی عمر 930 برس تھی اور متوسلا کی عمر 969 برس تھی۔ سب سے زیادہ عمر متوسلا کی تھی جس کی 969 برس عمر تھی۔ عام طور پر 900 سال 900 سال لوگ ابتدا میں عمر پاتے تھے۔ اور جب انسان نے گناہ کیا تو رومیو کے خط کے 6 باب میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پھر انسانوں میں موت داخل ہو گئی، اور جس کام کے لیے میرا اور آپ کا یسوع آیا ہے وہ موت کو شکست دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے یسوع کی قبر آج بھی فلسطین کے ملک میں خالی پڑی ہے۔ ساری قبروں میں لوگ ہیں لیکن میرے یسوع کی قبر فلسطین کے ملک میں خالی پڑی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسی لیے رسول کہتا ہے کہ جسم دفن نہیں کیا جاتا، جسم بویا جاتا ہے کہ دوبارہ اٹھے گا، دوبارہ بیدار ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ نے سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ آپ کے لیے شاید یہ اچھی خبر نہ ہو، لیکن آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سب نے مر جانا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا، لوگ میرے پاس آتے ہیں، پر سب دعا کرو مکان بن جائے، پر سب دعا کرو میں باہر جانا ہے، پر سب دعا کرو گڈی مل جائے، پر سب دعا کرو منگنی ہو جائے۔ کبھی کسی نے کہا مجھے آ کے کہ پر سب دعا کرو میں نے مرنا بھی ہے؟ کبھی کوئی اس مقصد کے لیے میرے پاس نہیں آیا۔ آج سوچ لیں، عام طور پر ہم جب جنازوں پر جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ عام طور پر کیونکہ خدا نے انسان کو موت کے لیے نہیں بنایا تھا، موت انسان کے گناہ کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور میری درخواست ہے آپ سے کہ جس نے اپنی زندگی ابھی تک یسوع کو نہیں دی وہ یسوع کو زندگی دے دے تاکہ ہلاک نہ ہو۔ تاکہ میرے پاس تقریباً، میں شکر کرتا ہوں خدا کا، عبادت میں تقریباً 60% لوگ وہ آئے ہیں جو یسوع کو نہیں جانتے تھے، جنہیں سال سے ایک باری گرجے جانتے ہوں سن بڑھ دن تھے تو میں انہوں نے کہنا کرسمس کرسچن سن۔ لیکن اب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں تقریباً 60% ایسے لوگ آ گئے ہیں جو سال میں ایک بار گرجے جاتے تھے، عرب ہفتے میں 2 بار آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کو دی ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی، بہت لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، بہت لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، بہت سے لوگ یسوع کو وقت نہیں دیتے۔ آج کل تے ساڑھے جانا موبائل 1 گھنٹے دی کال تے مکدا ہے۔ بہت سے گھروں میں بچے بھی، کوئی بچہ روے تو ماں موبائل پڑھا دیندی ہے۔ میں جب چھوٹا تھا میری ماں کو میں 40 روزے رکھتے دیکھتا تھا۔ جب چھوٹا تھا میں اپنی ماں کو دعا کرتے دیکھتا تھا۔ میری ماں نے میری تربیت کی ہے، یہ چیزیں میں نے اپنی ماں سے سیکھی۔ اب مہربانی سے مائیں اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لے کر آئے۔ یسوع نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، نے منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ اپنی زندگیاں یسوع کو دے دیں، اپنا آپ یسوع کو پیش کریں۔ اور عام طور پر آخری بات میں کرنے لگا ہوں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے،
बड़ा मुश्किल काम है। मेरा यीशु सिर्फ एक बात पर बश्तों के बंद दरवाजे लोगों के लिए खोल देता है। डाकू स्लीप पर चढ़ा हुआ है, टाइम टूम कोई नहीं है। उसने कहा जब अपनी बादशाही में जा तो मुझे भी याद रखना। यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु ने उस दिन बश्तों के बंद दरवाजे खोल दिए। यीशु ने उस दिन बश्तों के बंद दरवाजे खोल दिए थे, और यीशु आज भी मेरे और आपके लिए बश्तों के बंद दरवाजे खोल देता है। जैसे यीशु को हम कहते हैं कि अपनी बादशाही में मुझे भी याद करना, याद रखें यीशु आपको प्यार करता है। यीशु हमें प्यार करता है, वो नहीं चाहता किसी की हलाकत हो, बल्कि वो चाहता है कि सब हमेशा की ज़िंदगी पाएं, क्योंकि यीशु इसीलिए इस दुनिया में आया था। यीशु लोग लड़के मेरे पास आए और मुझे कहते पर सब बड़े गुनहगार बड़ी विस्की पीना, मैं भी बड़ी पीती है, कोई बात नहीं, मैंने भी बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन मेरा यीशु, गौर से सुनिए जो बात मैं करने वाला हूँ, मेरा यीशु गुनहगारों के लिए आया था। जो इल्ज़ाम लगाते थे वो यही लगाते थे कि गुनहगारों के साथ उठता बैठता खाता पीता है, लेकिन मेरा यीशु आए गुनहगारों के लिए। यीशु के पास आने के लिए हमारी ज़िंदगी में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मैं गुनहगार हूँ और यीशु मेरे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। यीशु मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। यीशु मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। ज़रूर सोचिएगा, आमतौर पर हम जनाज़ों पर ये सोचते हैं कि मैंने भी मरना है, लेकिन खबर आपके लिए बुरी है कि कोई 10 साल 15-20 साल को 50 साल और कट जाएगा, लेकिन मरना सब नहीं है। सिर्फ आखिरी बात मैं करूँगा, अगर कोई नहीं मरा तो मेरा यीशु है, उसकी खबर आज भी खाली है। खुदावंद की कलाम के वसीले से मैं बरकत, हम दुआ करें। असीस और प्यारे आसमानी खुदा,